خدا کے مہینے تو سارے ہیں، لیکن استغفار والا مہینہ کون سا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے کو اسب کیوں کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جانیں گے۔ چونکہ یہ مہینہ خدا کے ساتھ خاص ہے، رسول خدا کا فرمان ہے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو جو کہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کے اندر بہت سارے اعمال آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رجب کے مہینے کے حوالے سے چند ایک اعمال اور چند ایک روایات کا ذکر کریں گے کہ جس سے ہم ثابت کریں گے کہ کس طرح رجب کے مہینے میں آپ مومنین جو ہیں وہ یہ سارے فضائل اور مناقب حاصل کر سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ مومنین کو بتایا کہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خاص ہے توبہ کے ساتھ، اور توبہ بھی خالصتاً للہ، اللہ کی دربار میں جب آپ نے آنا ہے تو توبہ بھی خالصتاً کرنی ہے۔ رسول خدا سے فرمان ہے کہ رجب میری امت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب چلتے ہیں رجب کو اسب کیوں کہا جاتا ہے۔ رجب کا ایک نام اسب ہے، تو اس حوالے سے بھی رسول خدا سے پوچھا گیا تو رسول نے فرمایا کہ اس کو اسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خدا کی رحمت پہلے کی نسبت بہت زیادہ برستی ہے، تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس جملے کو کثرت سے کہو۔ دوبارہ سے سنیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رجب کے آخری دنوں میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں، تو یہ سالم کہتا ہے کہ میں نے عرض کی فرزند رسول واللہ میں نے نہیں رکھا۔ تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اس قدر ثواب سے محروم رہے جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یعنی اس ثواب سے کہ جس ثواب کو صرف اللہ جانتا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا ثواب، اس سے تم محروم ہو گئے، اس سے تم ہٹ گئے۔ تو اس وقت یہ جو سالم ہے یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، جو باقی دن بچ گئے ہیں کیا ان میں روزہ رکھ کے وہ ثواب جو صرف اللہ ہی شمار کر سکتا ہے کیا وہ حاصل کر لوں گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے سالم، جو شخص رجب کے آخر میں بھی، اگر وہ شروع میں روزہ نہیں رکھ سکا، آخر میں بھی روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد ہولناکیوں اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں یعنی کہ رجب کے آخری دنوں میں بھی اگر کوئی شخص 2 روزے رکھ لے تو امام فرما رہے ہیں پل صراط پر وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اور جو شخص رجب کے آخری دنوں میں، اگر یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شروعات میں روزے نہیں رکھ سکا، آخری دنوں میں 3 روزے رکھ لے تو امام فرماتے ہیں قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ ہوگا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ اور واضح ہو کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے اور خدا نے اس میں روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو رجب میں روزہ رکھے گا اللہ اس کا احترام کرے گا۔ اور امام سے یہی بھی روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 3 روزے رکھے گا، اچھا یہ روایت صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں بلکہ تمام ائمہ سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، یعنی کہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے وارد ہوئی ہے۔ جو بھی روزہ رکھے گا اس مہینے میں
تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں یقین کیجئے یہ تب حاصل ہوں گی کہ جب انسان کا دامن عمل سے بھی بھرا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں اور باقی سال میں آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اعمال صالحہ بھی نہ کریں اور رجب میں روزے رکھ کے آپ یہ دعویٰ کریں کہ امام نے فرمایا تھا تو میرے لیے جنت پکی ہے۔ اس لیے مومنین کرام، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنگ حرام قرار دی گئی کافروں سے، تو یہ اس سے اس مہینے کی حرمت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ عمل کا دامن انشاءاللہ پکڑ لیں اور رجب کا مہینہ جو کہ آ رہا ہے اس مہینے میں عمل صالح کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں رجب کے حوالے سے جو باقی فضائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو دوسرے مومنین تک پہنچا کر اس امر بالمعروف میں حصہ ملائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔